لأهله والصلاة على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرما رہا ہے، جب میں اللہ کسی شخص پر احسان کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے ہدایت ملے تو میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور پھر فرما رہا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ کسی کو گمراہ کروں اور اس کو ہدایت نہ ملے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے وہ شخص، اور ایسے لوگوں کو کہ دلوں پر میں پلیدگی اور نجاست کو اسی طرح مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ صورت جو ہے، یہ مفہوم جو ہے شرح صدر کا اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ زمر میں بھی بیان فرمایا، اور وہاں پہ فرمایا کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے اور جس کا دل ذکر خدا کے لیے نرم ہے، کیا وہ سخت دل والا جس کے دل میں ذکر خدا نہیں ہوتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مفہوم ہے اس آیت کے ترجمے کا۔ اور کسی اور مقامات پر کوئی 5 مقامات ہیں، سورۃ النشر میں بھی بیان فرمایا، سورۃ انعام میں بیان فرمایا، اور سورۃ زمر میں بیان فرمایا، سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا، سورۃ النحل میں بیان فرمایا۔ یہ 5 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو گویا سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے محبت کرے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اسی بات کو علماء نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کا ایک شاگرد اور صحابی ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ میں بدحالی کا شکار ہوں، مولا کے حضور شکایت کروں گا کہ مولا میرے لیے کچھ کریں، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں مولا کی محفل میں آیا میں نے سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے ابھی میری زبان پہ شکایت کے الفاظ نہیں آئے تھے، تو مولا نے فرمایا اے ابو ہاشم جعفری، اللہ نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، رازقک الایمان، اس نے تجھے ان نعمت ایمان عطا کی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ فرمایا فحرم بہ بدنک من النار، اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ نے تجھے کیا کیا ہے؟ جہنم سے محفوظ کر لیا، جہنم کی آگ تجھ پر حرام قرار دی ہے۔ اور فرمایا ورزقک العافیہ، اس نے تجھے عافیت، صحت و سلامتی کی دولت عطا کی، نعمت عطا کی، جس کے ذریعے سے فاعانتک علی العبادت، اور اس ذریعے سے اس کریم مالک نے جو عبادت تم پر فرض تھی اس عبادت میں تیری معاونت کی ہے، تیری مدد کی ہے، تاکہ میرا بندہ میری عبادت کر کے مجھے خوش کر سکے۔ اور فرمایا اور تجھے اس عظیم مالک نے رزقک القنوع، اس نے تجھے قناعت کی دولت عطا کی، کس لیے؟ فسانک عن التبذل، تاکہ تجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ اے ابو ہاشم جعفری، اللہ نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ ساری باتیں میں نے تجھے سے اس لیے کی ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تو میرے پاس میرے رب کی شکایت کرنے آیا ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے میں شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، اور آخر میں مولا نے مجھے 100 دینار عطا کی۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، سب سے بڑی دولت محبت خدا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اذا احببت عبدا، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، جعلت فیہ علامتین، میں اس کے دل میں 2 علامتیں ڈال دیتا ہوں۔ وما ہما، کون سی وہ نعمتیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وما ہما، میرے مالک کو کون سی 2 نشانیاں ہیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، جب میں کسی کے دل میں چاہتا ہوں کہ اس میری محبت پیدا ہو تو 2 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ الہمتہ ذکری، میں اس کے دل میں اپنے ذکر کو الہام کرتا ہوں، میرے ذکر اپنا جو ہے، میری یاد جو ہے اپنے اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ یہ یاد کرے۔ فرمایا لکائے ذکرہ فی ملکوت السماء، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ میں اسے ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں تاکہ ملکوت السماء میں اس کا ذکر بلند کروں۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ او عصمتہ محارمی، اور میں اسے گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں، حرام کاموں سے بچا لیتا ہوں۔ کیوں؟ لکئی، اس وجہ سے، لے اللہ، اس وجہ سے، یحل علیہ،
عقابی و سختی، تاکہ میں اسے عذاب و عقاب سے محفوظ کر دوں، تاکہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے، تاکہ میرے عذاب سے، میری سزا سے محفوظ ہو جائے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دیکھے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو فرمایا وہ اس بات کو دیکھے کہ اگر اس کو اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، اللہ کا ذکر پسند ہے، تو سمجھے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ذکر مجھے پسند نہیں آتا، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میں تنگ ہو جاتا ہوں، ادھر ادھر اپنی جو ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہوں، تو فرمایا پھر وہ اللہ کی محبت نہیں رکھتا بلکہ اللہ کا بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے، بغض والی برائی سے، اللہ سے محبت کی جگہ نفرت سے، اس عیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کی محبت، عشق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔